جب آپ پر ہر طرف سے راستہ تنگ کیا جا رہا ہو اور آپ کو مسلسل ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہو تو پھر جہاد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا، کیونکہ شیر خدا مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا ظالم کی مدد کے برابر ہے۔ پارا چنار میں ہو رہے جنگ اور موجودہ حالات کو لے کر کئی مومنین کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، تو اس کی وضاحت میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی جنگ صفین اور جنگ نہروان کا تسلسل ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پارا چنار کے شیعوں نے کبھی کسی مظلوم پر ظلم نہیں ڈھایا اور نہ ہی کسی بے گناہ کو اذیت پہنچائی، بلکہ اس کے برعکس ہمیشہ پارا چنار کے شیعوں پر ہر طرح کے ظلم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کبھی راستوں میں نہتے بے گناہ مسافر اور مریضوں کی گاڑیوں پر حملے کے ذریعے، تو کبھی طالبان کی صورت میں معصوم لوگوں کو گرفتار کر کے ذبح کرنا، کبھی جلوسوں پر حملوں کی کوشش کرنا، تو کبھی خودکش حملوں سے سینکڑوں شیعوں کو شہید کرنا۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنے مظالم کے باوجود بھی پارا چنار کے غیور شیعہ ہمیشہ سے سربلند اور نصرت الہی سے فاتح رہے ہیں، کیونکہ مظلوم کا حامی اللہ ہوتا ہے اور ظالم کو آخر منہ کی کانی ہی پڑتی ہے۔ یہ تکفیری نسل یزید ہیں کہ جن میں خیر کا کوئی مادہ نہیں پایا جاتا اور ان کا کام صرف قتل و غارت اور دہشت گردی ہے۔ ان کے شر کو صرف مزاحمت سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ ہم حسینی ہیں اور یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے اور ہر دور کی یزید کے خلاف لڑتے رہیں گے، بالکل مولا حسین علیہ السلام کے اس فرمان کے مانند کہ میری جنگ صرف اس یزید کے خلاف نہیں بلکہ ہر اس شخص کے خلاف ہے جس کے کردار میں یزید پایا جاتا ہو۔ اور آخر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان شہداء کو جنہوں نے شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام اہل تشیع کو درس کربلا اور ان شہداء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔